وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں اپنے محبوب کی عظمتوں کا اعلان فرمایا۔ بے پناہ عظمتیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ کی شانیں بیان کرنے والا اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، پوری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے کائنات کے درخت قلم بن جائیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کا ایک باب بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور مسلم شریف میں ہے میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں میں سب کا رسول ہوں۔ آج کچھ وہ خوش قسمت جانور جو جان جانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شکایات کو سنا اور ان کی شکایات کا ازالہ کیا، تو آج چند ایسے جانوروں کا ذکر کریں گے کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امان بھی عطا فرمائی اور یہ بھی بتا دیا کہ میں صرف انسانوں کا رسول نہیں، میں صرف لوگوں کا رسول نہیں، میں صرف تمہارے لیے رحمت نہیں، بلکہ میں پوری کائنات کا رسول بھی ہوں اور پوری کائنات کے لیے رحمت بھی ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 30 پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جو ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اپنے مالک کی شکایت کی۔ اتنے میں وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیچھے پہنچے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے ہمارا اونٹ ہمارے گھر سے بھاگا ہوا ہے، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں، آج یہ آپ کی بارگاہ سے ہمیں ملا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث طویل ہے، میں اس کا مفہوم اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو آپ کے لیے ایک شکایت کر رہا ہے اور شکایت بھی بڑی خطرناک ہے۔ اچھا، جب اونٹ نے اپنے مالکوں کو دیکھا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا اور آپ کی بارگاہ میں امان طلب کی، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ آیا ہے اور اس نے میری بارگاہ میں یہ شکایت کی ہے کہ میں جب جوان تھا تو میں ان کی خدمت کرتا رہا ہوں، چارہ اٹھاتا رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے جو ہے
صرف اپنے گھر کے استعمال کے ساتھ اور دوسرے جانوروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے رکھا ہوا تھا، اونٹنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو مجھ سے بڑا کام لیتے تھے۔ اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ جی ہم اس کو لے کے جائیں گے، اونٹ کو ذبح نہیں کریں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو مسلمان ہیں، جو عاشق ہیں، رحمت کا پہلو ان کو دیا جاتا ہے، تو آپ ان کو لے جائیں گے مگر اس کو آپ ذبح کر دیں گے، لہٰذا میں آپ کو یہ اونٹ نہیں دیتا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 روپے میں وہ اونٹ خریدا اور اس اونٹ کو ارشاد فرمایا کہ تجھے اللہ کی رضا کے لیے ہم آزاد کرتے ہیں، تو اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اونٹ آزاد ہو گیا تو اس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ دعائیں کیں کہ پہلی دعا یہ کی کہ اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا ہو۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور دوسرا اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور کی امت سے خوف دور کرے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خوف دور کیا ہے۔ اے میرے آقا، جس طرح آپ نے میرا خوف دور کیا، قیامت والے دن اللہ اسی طرح آپ کی امت کا خوف دور فرمائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا جو ہے دعا کی کہ حضور کا خون ان کے دشمنوں کے ہاتھوں محفوظ رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ اور چوتھی اس نے دعا دی کہ اے محبوب، آپ کی امت بہمی خون ریزی سے محفوظ رہے، یعنی آپس میں لڑنے مرنے سے یہ محفوظ رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گریہ فرمایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اور جب صحابہ نے عرض کیا ہے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آمین تو فرما رہے، اس اونٹ نے کیا دعا دی ہے؟ اب صحابہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو ساری زبانوں کو بھی سمجھے اور سارے جہان کی جتنی مخلوق ہے ان کی بولی کو بھی سمجھے، یعنی یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ایک پہلو ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اس نے پہلی دعا یہ کی ہے کہ اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا ہو، تو میں نے آمین کہا ہے۔ دوسری اس نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور کی امت سے خوف دور کرے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خوف دور کیا ہے، تو میں نے ارشاد فرمایا آمین۔ تیسرا اس نے کہا کہ حضور کی امت کا خون ان کے دشمنوں کے ہاتھوں محفوظ رہے، تو آمین کہا۔ چوتھے اس نے یہ کہا کہ یہ آپس میں خون ریزی سے بچے رہیں، تو میری آنکھوں کے سے آنسو آ گئے۔ فرمایا پہلی دعائیں قبول ہو چکی اور آخری دعا کے لیے جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کی فنا جو ہے وہ تلوار سے، مطلب آپس میں یہ خون ریزی کریں گے۔ بہرحال یہ حدیث طویل ہے، اس پر طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک جانور کے لیے پناہ ہو سکتے ہیں، امان دے سکتے ہیں، تو پھر انسانوں کے لیے اور اپنی امت کے لیے پناہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسی لیے کم از کم زیادہ نہیں تو میں جو انکاری اور اعتراضی حضرات ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ تمہارے عقیدے سے تو اس اونٹ کا عقیدہ بہتر تھا کہ وہ در رسول پہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پناہ بے کس کے اندر آ کے اس نے آسرا لیا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اب میری بچت اسی صورت میں ہے کہ میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا جاؤں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں در مصطفیٰ سے مانگنا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ جا کے سوال کرنا یہ شرک ہے، تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ وہ جانور ہو کے در مصطفیٰ سے امان طلب کرنے کے لیے گیا تھا، اپنی جان کی امان پانے کے لیے گیا تھا۔ ارے جانور ہو کر در مصطفیٰ سے مانگتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ محبوب عطا فرماتے، تم تو اس جانور سے گئے گزرے ہو کہ تمہارا عقیدہ یہ محبوب کچھ نہیں دے سکتے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ کی عطا سے میرے محبوب اپنی امت کو عطا نہیں فرما سکتے؟ بلا شک و شبہ اللہ کی عطا سے جو چاہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو عطا فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد کے اندر صفحہ 214 کے اوپر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل کی۔ فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے آئیں گے۔ اچھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب صالح علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں اور ارشاد فرماتے کہ دوسری اونٹنی پر سوار ہو کے آئیں گے، اب محفل لگی ہوئی ہے صحابہ کی، حضرت معاذ ابن جبل کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی کون سی اونٹنی عذبہ پر سوار ہوں گے؟
اب عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی اور کی عظمت کی بات ہو رہی ہو تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی عظمت کا بھی ذکر ہو. تو وہی جو فرض تھا کہ اپنے یار کی بات کو سنا جائے، حضرت معاذ ابن جبل کھڑے ہو کے سوال کر رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سی اونٹنی پر سوار ہوں گے؟ آپ نے ہمیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں تو بتا دیا کہ آپ اونٹنی پر سوار ہوں گے، آپ کون سی اونٹنی پر سوار ہوں گے؟ کیا عذبہ پر سوار ہوں گے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں براق پر سوار ہوں گا، اس اونٹنی پر تو میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا جو ہے وہ سوار ہوں گی. اور فرمایا ایک اونٹنی پر حضرت بلال کھڑے ہو جائیں گے اور اس وقت اذان دیں گے، جب میرا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو میری جو امتیں ہیں وہ خوش ہو جائیں گی، اور جب میری نام کی گواہی پر حضرت بلال اذان پر آئیں گے تو جتنی امتیں ہوں گی سارے میرا کلمہ پڑھیں گی اور میرا بول بالا ہوگا، اور اس وقت میں سب کے سامنے امام الانبیاء ہونے کا اعلان کر رہا ہوں گا، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ امام الانبیاء صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام قیامت کا حال بتا رہے ہیں کہ جنت میں کیا ہوگا. اب 120 صفحے ہوں گی اور اس میں جناب والا 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوں گی، باقی جو صفحے ہوں گی دوسری امتوں کی ہوں گی. اور جس وقت وہاں پہ حضرت بلال جنت میں اذان دیں گے تو اس وقت سارے میرے محبوب علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کر رہے ہوں گے. عزیزان محترم، اسی طرح شفا شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب ہرنی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے اور امن طلب کرتی ہے، امان طلب کرتی ہے، تو محبوب علیہ السلام اس کو امان دیتے ہیں اور وہ کہتی ہے میں دودھ پلا کے بچوں کو واپس آ جاؤں گی. تو جب وہ واپس آتی ہے تو یہ آپ کا معجزہ دیکھ کے جو مسلمان نہیں تھا وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھنے لگا. تو اس اونٹنی کو بھی پتہ تھا کہ محبوب علیہ السلام سے جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہے. تو اونٹنی اپنے محبوب سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہی ہے، اور انسان ہو کے اپنے محبوب سے کیے ہوئے وعدے نہ نبھا سکے، کیونکہ یہ اس امت نے محبوب کا کلمہ بھی پڑھا ہے تو کلمے کے ساتھ ساتھ ارکان اسلام کی پابندی کا وعدہ بھی تو کیا ہے نا. اسی طرح علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک مقدمہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے. دو آدمی کہتے ہیں اونٹ میرا ہے، ایک کہتا ہے میرا اونٹ ہے، دوسرا کہتا ہے میرا اونٹ ہے. محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ اونٹ آیا نا تو اللہ نے اس کو طاقت گویائی عطا فرمائی. وہ اونٹ کلام کرنے لگا. وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات کر رہا ہے کہ میرا اونٹ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اصل میں اس کا اونٹ ہوں. محبوب علیہ السلام نے اس کی بات جب سننے کے بعد آپ نے پوچھا اس اونٹ سے کہ آج تو اس کے حق میں گواہی کیوں دے رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ عادت ہے کہ یہ درود شریف پڑھتا ہے اور درود شریف کی برکت سے مجھے حکم ملا ہے میں اس کی گواہی دوں. تو پتہ چلا کہ حالات خراب بھی ہوں تو بہتر تب ہو سکتے ہیں جب بندہ کثرت سے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھے. عزیزان محترم، اسی طرح اور جو ہے وہ روایت کئی کتب کے اندر موجود ہے کہ ایک دن محبوب علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے. ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک اونٹ ہے، سارا دن وہ ٹھیک رہتا ہے اور رات کو جب سونے کا وقت آتا ہے وہ خوفناک آوازیں نکال کے مجھے سونے نہیں دیتا، مجھے اٹھا دیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے مقدمہ تو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ہے، چاہے وہ انسان کے خلاف ہو، جنوں کے خلاف ہو، جانوروں کے خلاف ہو، تو جس کے خلاف مقدمہ ہو جائے گا تو اس ملزم کو بھی تو طلب کیا جائے گا نا. اگر مدعی اپنا دعویٰ پیش کرے گا تو محبوب علیہ السلام نے اس کے اونٹ کو منگایا اور میرے آقا ارشاد فرمانے لگے کہ اے اونٹ بتا تو نے اس طرح کی کیوں حرکات و سکنات کی ہیں، سارا دن تو ٹھیک رہتا ہے اور تیرا مالک کہتا ہے میں اس کو گھاس ڈالتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، چارہ ڈالتا ہوں اور یہ رات کو خوفناک آوازیں نکال کے مجھے سونے نہیں دیتا، اٹھا دیتا ہے. وہ اونٹ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مالک بھی ہے اور میرا دوست بھی ہے، سارے دن ہم اکٹھے رہتے ہیں، یہ جتنا میرے اوپر وزن لاد دیتا ہے میں اٹھا لیتا ہوں، مغرب تک یہ ٹھیک رہتا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے یہ سو جاتا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، اور مجھے یہ غم ہوتا ہے کہ کہیں قیامت والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نہ پوچھ لیں کہ تو اس کی نماز کا خیال کیوں نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں خوفناک آوازیں نکالتا ہوں تاکہ یہ اٹھ کے نماز پڑھے. آپ اندازہ لگائیں کہ
ایک جانور اور ایک انسان اکٹھے رہیں، تو وہ اونٹ جو ہے اس بات پہ پچھتا رہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، اور ہمارے جو لوگ ہیں ایک دوسرے کے دوست ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی نمازوں کا خیال نہیں رکھتے، الٹا کوئی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو اس کو تانا دیتے ہیں، یار عجیب بڑا نمازی ہے، سر پہ تو نے ٹوپی رکھ لی ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں اس بات کا سبق لینا چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو تو کتنا اچھے سے اچھا دوست کیوں نہ اس کو بھی نماز کی دعوت دینی چاہیے، خود بھی نماز ادا کرنی چاہیے، ورنہ یہ یاد رکھ لیں وہ جو بے نمازی ہیں اور جو نمازوں کا خیال نہیں کرتے اور دوستوں کی نماز کا خیال نہیں کرتے، وہ تو وہ اونٹ کو پتہ ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوست کا دین دوسرے دوست کے جو ہے وہ دین پر ہوتا ہے، یہ صحبت سے بندے کا پتہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا جس طرح اونٹ جو ہے وہ اپنے دوست کی، اپنے مالک کی نماز کا خیال کر رہے، ہمیں اپنے بچوں کی، عزیز و اقربا کی، دوستوں کی اسی طرح نماز کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتے تھے نا، تو اس وقت ایک بکری تھی جو حضرت حلیمہ سعدیہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لگائی ہوئی تھی، اور جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے نا تو سامنے محبوب کو تکتی رہتی، اور جب محبوب نظر نہ آتے تو اس پر کیفیت طاری ہو جاتی بے چینی کے عالم میں، اور جب جاتی تو جانے جانا کہ ماتھے کو بوسہ دے کے پھر جایا کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ متعدد اور مختلف کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے نا، سیرت حلبیہ میں یہ کہ محبوب اس کی جو پرورش ہے وہ اس طرح نہیں ہوئی، آپ عام انسانوں کی طرح ہوتے تو عام پرورش ہوتی، آپ کی یہ عمر مبارک جب جو ہے 10 مہینے تھی تو آپ اس وقت بکریاں چرانے جاتے تھے، آپ 3 ماہ کی عمر میں بولتے تھے، صاف آواز تھی، پھر آپ جو ہے نا 5 ماہ کی عمر میں دوڑتے تھے، پھر تیر اندازی 10 ماہ کی عمر میں آپ جاتے تھے، بڑی جلدی پرورش ہوئی ہے۔ تو جب آپ جاتے تھے نا اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے، تو بکریاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے سجدے کرتی، درخت سجدہ ریز ہوتے، انہوں نے آ کے اپنی والدہ کو بتایا کہ امی جی یہ میرا بھائی جو عربی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی عظمت اور شان والا ہے۔ وہ ڈر گئیں، انہوں نے پابندی لگا دی کہ آپ نے نہیں جانا۔ 1 دن 2 دن 3 دن جب گزرے نا، تو جو آپ کے نام کی بکری حضرت حلیمہ سعدیہ نے بنائی ہوئی تھی اس کو جنگل کے شیروں نے اٹھا لیا۔ جب آپ کو پتہ چلا نا تو آپ اٹھے اور فرمانے لگے کہ میری بکری جنگل کے جانور کیسے اٹھا سکتے، چلو تمہیں بکری لے کے دیتے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں بڑی حیران ہوئی، لیکن جب سرکار گئے نا تو آواز دی تو ایک شیر جو تھا نا وہ آیا اور اس نے قدم بوسی کی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب تشریف لاتے تھے تو ہم آپ کی زیارت کرتے تھے، جب آپ ہمیں نظر نہیں آئے ہم نے یہ پروگرام بنایا آپ کی بکری کو چھپا لیتے ہیں، اور آپ چھڑانے کے لیے آئیں گے تو جلوہ ودھا کا دیدار ہو جائے گا، رخ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا، یعنی وہ جلوہ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے اتنا بے چین تھے جانور ہو کے۔ اور بکری جب آئی تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، میرے لیے گھاس کاٹ کے آتے تھے اور یہ سارے ایسے ہلکا بنا کے میری آنکھوں کو تکتے رہتے تھے کہ یہ محبوب کی بکری ہے، اور اس آنکھوں نے جلوہ جہاں آرا کو دیکھا ہوگا، جلوہ جانا کو دیکھا ہوگا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کی ہوگی۔ میں یہ واقعہ میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا نا تو مجھے ایک حیرت ہوئی، میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ ان جنگل کے جانوروں کو کیسے پتہ چلا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ آئیں گے۔ تو ایک کتاب کے اندر مجھے یہ بات ملی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ تھا، انہوں نے کہا جی ایک بادشاہ آیا تھا طبا، اس کے ساتھ ایک شامول نامی عالم تھا، اس نے یہاں پر بیٹھ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کیا تھا، تو اس وقت کے جو شیر تھے انہوں نے اپنی اولاد کو بتایا، وہ مرنے سے پہلے بتا کے جاتے تھے کہ اس جنگل میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے۔ یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان جنگل کے جانوروں کو بھی تھا۔ محبوب دعا کرتے ہیں تو دیواروں سے آمین کی آوازیں آتی ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے نا، جس طرح اونٹوں کو پکڑا جاتا ہے مہار پکڑتے، اس طرح محبوب علیہ السلام نے 1-2 درختوں کو جو پکڑا وہ پیچھے چل پڑے اور اوٹ بنا لی۔ آپ نے پتھروں کو حکم دیا وہ دیوار بنا لی انہوں نے۔ آپ پڑھیں تو صحیح سیرت کی کتابیں، آپ کو پتہ چلے کہ کائنات کی ہر چیز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جان اثاری کرتی۔ ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹی، سیرت کی کتابوں میں بکری کی ٹانگ ٹوٹی، وہ کہیں اور نہیں گئی،
در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی ہے، محبوب ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جنگل کے جانوروں کو اس بات کا علم ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے شفا بھی ملتی ہے، امان بھی ملتی ہے، کرم بھی ہوتا ہے، نظر رحمت بھی ہوتی ہے۔ تو چونکہ وقت اس وقت مختصر ہوتا ہے، چند منٹ کی گفتگو ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔